پی لیا پانی؟ اب نکلو یہاں سے، اور اپنے یہ دانت نہ منہ کے اندر رکھا کرو، دوبارہ مجھے یہ نظر نہ آئے ورنہ توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گی۔ زینی دانت پیستے ہوئے آمنہ سے بولی تو آمنہ رونے والی شکل بنا کر کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ زینی اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شبیر صاحب کی طبیعت آج زیادہ ہی خراب تھی، اس لیے انہوں نے آج چھٹی کی تھی اور گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ زینی کو یونی سے واپس بھی شاہدہ بیگم ہی لینے گئی تھیں۔ لیکن آمنہ ابھی بھی اسکول میں موجود تھی، کیونکہ اس کی ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس کے ایگزامز بھی بہت قریب تھے، اس لیے وہ اسکول سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ آج وہ اسکول ہی نہ جاتی، کیونکہ آمنہ کو تو چھٹی کرنے کا ویسے بھی بہانہ چاہیے ہوتا تھا، اور اب تو شبیر صاحب کی طبیعت خراب ہونے کا اچھا بہانہ بھی تھا اس کے پاس۔ اسی وجہ سے زینی اور شاہدہ بیگم واپسی پر آمنہ کو اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں آئیں۔ آمنہ کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، تم جا کر اسے گھر لے آؤ۔ زینی ابھی اپنی یونیفارم چینج کر کے شبیر صاحب کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے ابھی ان کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اسے شبیر صاحب کی آواز سنائی دی، جو کہ شاہدہ بیگم سے آمنہ کو لانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ رہنے دیں ماما، آپ تھک گئی ہوں گی مجھے یونی سے لانے کے بعد، اور آپ کے گھٹنوں میں بھی تو درد ہے کل رات سے، اس لیے آپ بچ جائیے، آمنہ کو میں لے آتی ہوں اسکول سے، ویسے بھی اسکول زیادہ دور نہیں ہے۔ زینی نے شاہدہ بیگم کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی، جبکہ شبیر صاحب نے فوراً زینی کو منع کر دیا۔ آپ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گے زینی بیٹے، اور تم بھی مت جاؤ، میں بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے گھٹنوں میں درد ہے۔ آمنہ کو اسکول سے لانے کی بات ہے نا، تو میں چلا جاتا ہوں، ابھی آ جاؤں گا واپس۔ شبیر صاحب نے کہتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر چکرا کر پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ بابا آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ جب میں نے کہا ہے کہ میں آمنہ کو لے آتی ہوں تو آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، زینی آخر میں چڑ کر بولی، تو شبیر صاحب بھی فوراً تحمل سے بولے، یہی تو مسئلہ ہے بیٹے، آپ بچی نہیں، میں آپ کو نہیں پتہ بیٹے کہ باہر کا ماحول کتنا خراب ہے، اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ مت جاؤ۔ شبیر صاحب بہت پیار سے نرم لہجے میں زینی کو سمجھا رہے تھے، جس سے زینی کو اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس نے فوراً شبیر صاحب سے معافی مانگی، لیکن بابا آپ کی بھی تو طبیعت اتنی خراب ہے، تو آپ کو کیسے جانے دوں میں؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میرا یقین کریں، اور آپ کی اور ماما کی دعائیں بھی تو ہیں نا میرے ساتھ، اس لیے میرا بھروسہ کریں اور جانے دیں مجھے۔ زینی نے بولنے کے ساتھ شبیر صاحب کے ہاتھوں کو چوما، جیسے اپنی بات کا یقین دلانا چاہا ہو، تو آخر کار شبیر صاحب کو ماننا ہی پڑا۔ لیکن بیٹے آپ آمنہ کے اسکول پہنچتے ہی مجھے کال کر کے بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ زینی جب شبیر صاحب کی اجازت ملتے ہی اٹھ کر جانے لگی تو شبیر صاحب جلدی سے بولے، جس پر زینی سر ہلا کر اپنے کمرے میں چادر لینے چلی گئی، اور پھر شبیر صاحب سے موبائل لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی زینی آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسکول کے گیٹ سے باہر ہی نکلی تھی کہ اسے شبیر صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم بابا، سوری وہ میں بھول گئی تھی کال کرنا، زینی نے کال پک کرتے ہی جلدی سے کہا، جبکہ اچانک اس کی نظر سامنے رکتی گاڑی پر پڑی، جس میں سے اب اوزان باہر نکل رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو زینی بھی بغیر پلکیں جھپکائے اوزان کو دیکھتی رہی، کیونکہ اوزان کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لمبے بال جو اس کے کندھوں پر گرتے تھے اب چھوٹے کروا کر جلد سے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور پھر کپڑے بھی جو وہ جینز کے اوپر کرتے پہنتا تھا اب جینز کے اوپر بلیک پلین شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور شاید فیشل وغیرہ بھی کروایا تھا، جس سے اس کا ریئل وائٹ کلر اب سامنے آیا تھا، جو کہ اسے بہت پرکشش بنا رہا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر اس کی شیپ، جو کہ پہلے بھی تھی مگر بے ترتیب سی تھی، مگر اب ایک سٹائل سے بنائی گئی تھی۔ زینی نے ایک گہری نظر سے اوزان کا سر سے پیر تک جائزہ لے لیا، جبکہ ابھی پتہ نہیں اور کتنی دیر وہ اوزان کو دیکھتی رہتی۔
مگر پھر شبیر صاحب کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے اوزان کے چہرے سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ جی جی بابا، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زینی نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی اوزان نے زینی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور پھر زینی کے چہرے کو دیکھ کر بولا، السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ اوہو، کیسے ہو؟ جی، ہم ابھی آ رہے ہیں گھر۔ پھر آپ سے معذرت بھی تو کرنی ہے۔ اوزان مسلسل زینی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ زینی حیرت سے منہ کھولے اوزان کی حرکتوں اور باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جی جی انکل، اچھے سے کلاس لیجیے گا میری بھی، ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوزان لو دیتی نظروں سے زینی کو دیکھتے ہوئے اسے موبائل پکڑانے لگا، جسے زینی نے جھپٹ کر چھینا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی تو اوزان جلدی سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکل سے بات ہو گئی ہے میری، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ دونوں کو گھر لے کر آ جاؤں، تو چلیں میرے ساتھ۔ اوزان ابھی بھی زینی کے غصیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا، جبکہ زینی اب غصے سے پاگل ہونے لگی۔ بہت شکریہ، لیکن ہم جا سکتے ہیں، زینی نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان کو دیکھ کر کہا، جبکہ اوزان نے بدلے میں خوبصورت سی اسمائل دی اور پھر آمنہ سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ جب کہہ دیا کہ نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے نہیں، اب جائیں آپ یہاں سے۔ زینی کو جب سے اوزان نے تمیز سے بات کرنے کو کہا تھا، شاید اسی بات کا اثر تھا کہ زینی اوزان سے اب تمیز سے بات کر رہی تھی، یعنی آپ کہہ کر۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیں، لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی، آخر اتنی گرمی ہے، اگر چٹکی دھوپ کی وجہ سے کالی ہو گئی تو؟ اوزان نے ایک بے بنیاد سا جواز پیش کیا، جس پر زینی نے آئی برو اٹھا کر اوزان کو دیکھا تو اوزان پھر سے اسمائل دینے لگا، کیونکہ آمنہ روزانہ پیدل ہی گھر واپس آتی تھی شاہدہ بیگم کے ساتھ، اور یہ بات اوزان بھی جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ زینی اس بات کا کوئی کرارا سا جواب دیتی، آمنہ جلدی سے بولی، ہاں اپی چلے نا، سچ میں بہت گرمی ہے، اور بابا نے بھی تو کہا ہے بھائی کو، اور بھائی کو ہی۔ چپ کرو تم، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، چلو چپ چاپ۔ ابھی آمنہ بات ہی کہہ رہی تھی کہ زینی نے فوراً اسے ڈانٹ دیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کیوں چٹکی کو ٹارچر کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، اگر آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اوزان دوبارہ سے زینی کے سامنے آ کر کچھ سختی سے بولا اور پھر زینی کے ہاتھ سے آمنہ کا ہاتھ نکال کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ زینی بھی جلدی سے گاڑی کی طرف گئی اور پھر اوزان کو گھورتے ہوئے بولی، میں بھی ساتھ چلوں گی، کیا پتہ آپ چٹکی، میرا مطلب ہے آمنہ کو کڈنیپ کر لیں۔ زینی جلدی میں بے وقوفی کی بات کر گئی، جبکہ اوزان نے فوراً اپنی اسمائل زینی سے چھپائی اور پھر فرنٹ ڈور کھول دیا تو آمنہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی، لیکن اوزان نے فوراً آمنہ کو ٹوک دیا، نہیں چٹکی، بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، اس لیے پیچھے جا کر بیٹھو۔ اوزان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے آمنہ سے کہا تو آمنہ منہ بنا کر پیچھے بیٹھ گئی، لیکن بیٹھنے سے پہلے منہ بنا کر اوزان سے کہا، میرا نام چٹکی نہیں ہے، جس پر اوزان مسکرانے لگا، لیکن پھر زینی کو بھی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولا، میں نے کہا بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، مگر آپ بچی نہیں ہیں، اس لیے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ اوزان نے شرارتی نظروں سے زینی کو دیکھ کر کہا، جبکہ زینی اوزان کو غصے سے گورتی ہوئی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر سخت لہجے میں اوزان کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تو اوزان نے ٹھنڈی سانس لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہمیں کیا ماننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سامنے سڑک پر دیکھ کر ڈرائیو کیوں نہیں کر رہے؟ کب سے بس مجھے گورے ہی جا رہے ہیں۔ زینی نے کچھ دیر تک تو اوزان کا خود کو گورنا برداشت کیا، مگر جب اوزان اسی طرح اسے گورے ہی جا رہا تھا تو زینی کاٹدر لہجے میں اوزان پر پھٹ پڑی، جبکہ اوزان پہلے تو کچھ دیر تک زینی کی بات پر کہکا لگا کر ہنستا رہا، پھر بہت مشکل سے خود کو سیریس کرتے ہوئے زینی کو مسکرا کر دیکھنے لگا، جو کہ غصے میں اسے ہی گھور رہی تھی۔
زینیہ جی ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نا بہت ہی خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہیں، یا صرف میرے سامنے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا لگتی ہیں؟ مطلب کہ کیوں سوچتی ہیں آپ ایسا؟ مجھے کیا اور کوئی کام نہیں ہے جو میں آپ کو دیکھوں گا؟ ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں، ایسا ہی ہے نا؟ اوزان شرارتی نظروں سے زینی کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زینی اوزان کی بات پر غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تو پیچھے کیا تمہاری ماں بیٹھی ہے جسے تم گھور رہے ہو؟ اگر گناہ کیا ہے نا تو اسے ایکسیپٹ کرنے کی بھی ہمت رکھو، بجائے دوسروں کو بکواس کرنے کی۔ لیکن اس میں بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ سب تو تمہاری تربیت کا اثر ہے جو تمہاری کی گئی ہے۔ زینی کو اوزان کا یوں آمنہ کے سامنے بکواس کرنا اسے شدید غصہ دلانے کا سبب بنا۔ اس لیے زینی بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی لحاظ کے دانت پیستے ہوئے اوزان سے بولی۔ جبکہ اوزان نے زینی کا جواب سن کر ایک نظر زینی کے غصے سے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر زور سے اپنے دانتوں کو دبا کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا، مگر غصہ اس وقت اوزان کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا، جسے آمنہ نے تو فوراً نوٹ کر لیا تھا، اور وہ اوزان کے غصے سے ڈر بھی گئی تھی، مگر زینی پر اوزان کے غصے کا رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس لیے وہ ریلیکس سے بیٹھی اوزان کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی تاکہ پھر اسے کھری کھری سنا سکے۔ مگر اوزان کو خاموش دیکھ کر زینی کو کچھ عجیب سا لگا، مگر اس نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا۔ بھائی وہ گھر آ گیا ہے آمنہ، جاؤ یہاں سے۔ آمنہ نے اوزان کے غصے کو دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کی کہ زینی کی طرف سے معذرت کر سکے، مگر اس سے پہلے ہی اوزان نے گاڑی کو بریک لگا کر بغیر پیچھے دیکھے سخت لہجے میں آمنہ سے کہا، جبکہ زینی نے اوزان کی بات سنتے ہی اسے غصے سے گھورتے ہوئے آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلنے لگی، جب اچانک سے اسے اوزان کی آواز سنائی دی، جو بات کرنی ہوتی ہے وہ مجھے کیا کریں، میری ماں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج تو میں نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، مگر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ میری ماں کو کچھ نہ ہی کہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اوزان نے اپنی ضبط کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں کو زینی کے نازک سے سراپے پر گاڑتے ہوئے اسے وارننگ دی، جبکہ زینی پہلے تو چپ چاپ اوزان کی پوری بات سنتی رہی اور پھر آخر میں طنز سے مسکرا کر اوزان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دوبارہ میرے قریب آنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، زینی نے سرد لہجے میں اوزان سے کہا، اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ جبکہ اوزان نے زینی کی بات سن کر غصے میں زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے اور پھر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو زینی، مت آزماؤ میری محبت کو کہ میری برداشت ختم ہو جائے، مگر تمہارے معاملے میں ویسا گنڈا نہیں بننا چاہتا جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، اس لیے مت کرو ایسا۔ اوزان گاڑی میں ہی بیٹھا زینی کا تصور کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی رنگ بجنے سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا اور موبائل اپنی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا۔ شبیر صاحب کی کال دیکھ کر اوزان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے اوزان نے کال پک کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اسے شبیر صاحب کی غصیلی آواز سنائی دی، کہاں ہو تم؟ میں نے کہا تھا تمہیں کہ مجھ سے مل کر جانا، مگر تمہیں لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ شبیر صاحب شدید غصے میں اوزان سے بات کر رہے تھے، جبکہ اوزان کا خراب موڈ شبیر صاحب کی محبت دیکھ کر فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تبھی مسکراتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر شبیر صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ معذرت چاہتا ہوں انکل جی، وہ اصل میں آنے ہی والا تھا کہ ہاں پتہ ہے مجھے کہ کتنا آنے والے تھے تم، ایک تو پورا ہفتہ اپنی خیریت بھی نہیں بتائی مجھے کہ کہاں ہو کیسے ہو، کتنی ٹینشن ہو رہی تھی مجھے، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بیٹا جی، آپ تو خود مختار ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے اس بوڑھے انکل کی،
اور اب جب مشکل سے مل ہی گئے تھے تب بھی چپ چاپ بغیر ہم سے ملے واپس جا رہے تھے آپ۔ ابھی اذان شبیر صاحب کے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ ان کے شکوے شروع ہو گئے، جن پر اذان مسلسل مسکراتے ہوئے شبیر صاحب کے پیروں میں بیٹھ گیا اور پھر تھوڑا سا جھک کر اپنے سر کو شبیر صاحب کے آگے کیا، جبکہ شبیر صاحب نے اذان کے اس انداز پر ناراض ہونے کے باوجود بھی ہلکا سا مسکرا کر اذان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں سچ میں آنے والا تھا انکل، آپ کے گھر کے باہر ہی موجود تھا، بس گاڑی لاک کر رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اذان نے سر جھکا کر شبیر صاحب سے پہلی بار جھوٹ بولا، جبکہ شبیر صاحب مسلسل اذان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کیونکہ وہ یہ اندازہ تو لگا ہی چکے تھے کہ اذان اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، مگر اذان بغیر شبیر صاحب کو دیکھے بس نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ اور رہ گئی ایک ہفتہ آپ سے نہ ملنے کی بات، تو انکل میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنا بزنس شروع کرنے والا ہوں، تو بس وہی سب سیٹ کرتے ہوئے اتنے دن گزر گئے، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اذان نظریں جھکائے شرمندہ سا شبیر صاحب سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ شبیر صاحب تو اذان سے ناراض تھے ہی نہیں، بس وقتی غصہ تھا جو کہ اذان کے معافی مانگنے سے ختم ہو گیا تھا۔ اسی لیے نارمل سے انداز میں اذان سے بات کرنے لگے اور اس کے بزنس کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ تب تک شاہدہ بیگم بھی چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو اذان نے ان سے بھی اپنی غیر حاضری کی معافی مانگی۔ اسی طرح کچھ دیر تک اذان نے کافی خوشگوار ماحول بنا دیا تھا کہ اچانک شبیر صاحب کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی، جبکہ شبیر صاحب موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر ٹینشن میں مبتلا ہو گئے اور موبائل سائلنٹ پر لگا دیا، جسے اذان نے بہت غور سے محسوس کیا، اس لیے فوراً ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ آپ بس مجھے نام بتائیں انکل، میں دیکھ لوں گا اسے، اذان غصے میں شبیر صاحب سے بولا، مگر شبیر صاحب نے فوراً اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کو کہا۔ بیٹے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو بس میری بہن ہے جن کا فون آ رہا ہے، وہ اصل میں باجی زینی کا رشتہ مانگ رہی ہیں سرفراز بیٹے کے لیے۔ سرفراز بیٹے ہیں بھی بہت اچھے، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انجینئر ہیں، اچھا کما لیتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر زینی کو پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ابھی اس معاملے پر غور کر رہا ہوں۔ چلیں بیٹے آپ بتا دیں کہ میں باجی کو کیا جواب دوں۔ اصل میں ہاں کرنا چاہتا ہوں باجی کو، کیونکہ میری طبیعت بھی اب کچھ ناساز ہی رہنے لگی ہے، اسی لیے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے کیا رائے ہے آپ کی اس معاملے میں؟ شبیر صاحب نے حیران پریشان سے بیٹھے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے سے اس ایک بات پر ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں انکل، مرضی ہے آپ کی، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اب اجازت دیں انکل، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اذان نے بغیر شبیر صاحب کو دیکھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کی اور پھر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ شبیر صاحب ہلکا سا مسکرا کر اذان کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ شبیر صاحب جنہوں نے جان بوجھ کر اذان سے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اذان کے دل کا حال جان سکیں، کیونکہ وہ اذان کی آنکھوں میں زینی کے لیے جذبات دیکھ چکے تھے، اور اب تو اذان کی کیفیت دیکھ کر یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اذان زینی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے شبیر صاحب اب اذان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے تھے۔ اذان جب سے زینی کے گھر سے واپس آیا تھا تب سے اپنے کمرے میں بند بیٹھا تھا، اسے یہ بات اتنا ٹارچر کر رہی تھی کہ کسی اور نے زینی کی خواہش کی، یعنی وہ زینی کے بارے میں سوچتا ہوگا، اور زینی وہ بھی تو اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کون سا اذان سے محبت کرتی ہے، وہ تو اسے ایک گنڈا موالی اور برا انسان سمجھتی ہے، تو وہ تو ایک اچھے انسان سے جو کہ انجینئر بھی ہے اسے شادی کر لے گی، مطلب وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اذان وہ کیسے رہے گا زینی کے بغیر؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو زینی۔ اذان جو بیڈ پر ترچھا لیٹا زینی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اچانک سے بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دراز سے سلیپنگ پلز نکالنے لگا تاکہ وہ کھا کر خود کو ریلیکس کر سکے۔
وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا اس وقت، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے جب اس کی ماں کی موت ہوئی تھی تب سے ہی اوزان ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، اور اس نے سلیپنگ پلز کے علاوہ اور بہت سی دوائیاں کھانی شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ خود کو ریلیکس رکھتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو یاد نہ کر سکے، جو اس کا واحد رشتہ تھی، جنہوں نے بہت محنت مشقت کر کے اوزان کو پالا تھا۔ مگر جب اوزان کمانے کے قابل ہوا تو وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا میں اوزان کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تب سے ہی اوزان برے کاموں میں ملوث ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ادویات بھی استعمال کرنے لگا۔ لیکن پچھلے 6 ماہ سے جب سے اسے عاطف ملا تھا تب سے اپنی دوائیاں بند کر کے اس کی جگہ چاکلیٹس کھانے لگا تھا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ عاطف کا ہی تھا، کیونکہ وہ اوزان کو یوں برباد ہوتے اور پل پل مرتے ہوئے بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا، جبکہ اوزان نے ہی تو اسے دنیا کے ظلم و ستم اور تباہ ہونے سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ عاطف کے بھی باپ کے مرنے کے بعد وہ اس دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، اور بہت سے لوگ ناجائز پیسے مانگتے ہوئے عاطف کے گھر پہنچ گئے تھے، اور جب عاطف نے انہیں پیسے نہ دیے کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے ہی نہیں تو وہ عاطف کو جیل کروانے لگے۔ جب اوزان نے جیل جانے سے بچایا تھا اسے، اور تب سے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، کیونکہ عاطف کا باپ اوزان کے گھر میں کام کرتا تھا اور اوزان اسی وجہ سے عاطف کو جانتا تھا۔ زینی، یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، ایسے کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں؟ تم تو صرف میری ہو نا، صرف میری۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے اس حد تک اچھا لگا ہے کہ اسے پانے کی خواہش کی ہے میں نے زینی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، اتنی برداشت نہیں ہے اب مجھ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں اس وقت۔ تم ہی ہو جو مجھے پھر سے ٹوٹنے سے بچا سکتی ہو۔ امی کے بعد صرف تم ہو جسے میں اپنی زندگی سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اوزان 3-4 سلیپنگ پلز کھا کر بیڈ پر لیٹ کر زینی سے بات کرتے ہوئے، صبح کی پلاننگ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ زینی کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اوزان اس وقت زینی کی یونی کے باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا، جب اس سے زینی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی، جبکہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی چلتا ہوا آ رہا تھا اور شاید زینی سے کوئی بات بھی کر رہا تھا، جبکہ زینی تیزی سے چلتی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی۔ مگر اچانک سے اس لڑکے نے زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور پھر اس کو غصے سے گھورنے لگا، جبکہ اوزان کا تو یہ سین دیکھ کر ہی غصے سے برا حال ہونے لگا۔ تبھی اوزان خطرناک تیوروں کے ساتھ زینی کی طرف بڑھنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زینیا کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا سوچ کر تو نے یہ حرکت کی کہ اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ بک بھی، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اوزان تیزی سے چلتا ہوا زینی اور ساجد کے پاس آیا اور پھر ایک جھٹکے سے ساجد کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ کر غصے سے اس پر گرجا، جبکہ زینی حیرانگی سے اوزان کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی کہ آخر اچانک سے اوزان کہاں سے آ گیا۔ او بھائی، کیا ہے؟ تو کہاں سے آ گیا ہے بیچ میں؟ شرافت سے گریبان چھوڑ میرا۔ لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی یہ تیرا میٹر نہیں ہے کہ میں اسے ٹچ کروں اور کسے نہ کروں، اس لیے دور ہے اس میٹر سے۔ جب زینی کو کوئی تھڑام، ابھی ساجد بات کر ہی رہا تھا کہ اوزان نے زور سے ایک تھپڑ ساجد کے منہ پر مارا، جس سے وہ زمین پہ گرنے سے تو بچ گیا کیونکہ اس کا گریبان ابھی بھی اوزان کی گرفت میں تھا، مگر اس کے منہ سے فوراً خون نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ اوزان نے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا۔ خبردار اگر تو نے اپنی اس گندی زبان سے زینیا کا نام بھی لیا تو چاند سے مار دوں گا میں تجھے۔ اوزان نے غصے کی وجہ سے ہو رہی اپنی سرخ آنکھوں کو ساجد کے کمزور سے وجود پر گاڑتے ہوئے حقارت سے کہا، جبکہ ساجد نے خباثت سے ہنستے ہوئے اوزان کو دیکھا، پھر اپنی ناک سے نکلنے والے خون کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، اچھا یار، تو یہ پرابلم ہے، تو بھی زینی کو پسند کرتا ہے؟ یار وہ چیز ہی ایسی ہے، کسی کی بھی نیت۔ ابھی ساجد نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی، اوزان نے ایک اور تھپڑ ساجد کے منہ پر مار کر اسے چپ کروا دیا۔ منہ بند کر اپنا،
کہا نا میں نے کہ تو اپنی گندی زبان سے زینیہ کا نام نہیں لے گا. سمجھ نہیں آ رہی تجھے میری بات؟ اوزان نے بولنے کے ساتھ ہی ایک زوردار مکہ ساجد کے پیٹ میں مارا، جس سے زینی جو کہ تب سے شاکڈ سی کھڑی تھی فوراً تیزی سے اوزان کی طرف آئی اور پھر اسے ساجد سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اوزان مسلسل ساجد کو مارے جا رہا تھا اور ساجد خون سے لہو لہان ہو رہا تھا. زینی کا دماغ ویسے بھی ارد گرد جمع ہونے والے رش سے خراب ہو رہا تھا، جو کہ اوزان اور ساجد کی لڑائی کی وجہ سے اکٹھا ہو رہا تھا. اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے زینی نے زور سے چیخ کر اوزان کی رخ اپنی طرف کیا اور پھر کھینچ کے تھپڑ اوزان کے منہ پر مارا، جس سے اوزان پر جو جنونیت طاری ہوئی تھی وہ یکدم سے ختم ہو گئی. تبھی حیرانگی سے اس نے زینی کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ بولے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا، کیونکہ شبیر صاحب بھی اب زینی کو لینے آ چکے تھے. مطلب زینی اب سیف تھی. کیوں کیا تم نے؟ کرچ کی آواز کے ساتھ اب اوزان کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا تھا، جسے اوزان نے اپنے ہاتھ سے مکہ مار کر توڑا تھا. اوزان زینی سے تھپڑ کھا کر سیدھا اپنے گھر ہی آیا تھا اور اب اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے چیخ چلا رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس وقت اوزان کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر غصے کے علاوہ تکلیف کے بھی آثار واضح تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اوزان کو زینی کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. جبکہ ہاتھ سے مسلسل خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا، مگر اوزان کو اس بات کا ہوش ہی کب تھا. پھر اسی طرح زخمی ہاتھ کے ساتھ اوزان ٹوٹے ہوئے کانچ، جو کہ تقریباً پورے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے، پر چلتے ہوئے اپنے بیڈ تک آیا اور بیڈ کے پاس پڑی سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے میڈیسن نکالنے لگا، تاکہ وہ کھا کر خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے آزاد کر سکے جو اسے مینٹلی ٹارچر کر رہی تھیں. کیوں کر رہی ہو یار زینی تم میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں نظر نہیں آتی تمہیں میری محبت؟ ایسا کیا کروں کہ تم مجھے میری محبت کو سمجھو؟ تھک گیا ہوں میں تمہاری یہ نفرت، تمہاری یہ بیزاری برداشت کر کر کے. اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں. اوزان میڈیسن نگل کر بیڈ پر گر سا گیا اور پھر زینی کا تصور کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا، جبکہ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا. اسے یہ بات اتنی تکلیف دے رہی تھی کہ زینی نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اوزان نے اسے ساجد جیسے آوارہ لڑکے سے بچایا ہے، پھر بھی زینی نے اوزان کو تھپڑ مارا، اور وہ بھی سب کے سامنے. یعنی اب بھی زینی نے اس ساجد کو اوزان پر فوقیت دی. مطلب اوزان زینی کے نزدیک اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ اس کے ہر عمل کو غلط ہی سمجھتی ہے اور اسے چھوڑ کر باقی کسی کو بھی اہمیت سے نواز سکتی ہے. آخر ایسا بھی کیا کر دیا ہے اوزان نے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ بس اب اور نہیں. تمہیں اگر میری محبت نظر نہیں آتی تو اب میری ضد دیکھو زینی، ہونا تو تمہیں میرا ہی ہے، اگر ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح. اوزان کچھ سوچ کر کل صبح کی پلاننگ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ جس کے بارے میں وہ اتنا سب کچھ سوچ رہا تھا وہ اوزان کی فکر کر رہی تھی، کیونکہ ساجد ایک بہت بڑے پولیٹیشین کا بیٹا تھا جو کہ کافی ٹائم سے زینی سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا تھا، مگر زینی اسے کوئی بہاؤ نہیں دے رہی تھی، جو کہ اس کے لیے اس کی انسلٹ تھی. اس لیے کل غصے میں وہ زینی کا ہاتھ پکڑنے کی گستاخی کر چکا تھا اور اس کا انجام بھی اوزان اسے بتا چکا تھا. مگر زینی اب نہ جانے کیوں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ساجد اب اوزان کو ضرور کوئی نقصان پہنچائے گا. اسے اس بات کا بھی گلٹ تھا کہ اس نے اوزان کو تھپڑ مارا، حالانکہ اوزان تو اس کی ہیلپ ہی کر رہا تھا. لیکن تب حالات ہی ایسے تھے کہ زینی انجانے میں اوزان پر ہاتھ اٹھا گئی. مگر زینی نے اس سارے معاملے کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا، جو کہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی. آپی میری بات سنیں. ابھی زینی شبیر صاحب کو آنے کا وقت بتا کر یونی کے اندر جانے والی تھی کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی، جو سن کر زینی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے وہاں ایک چھوٹی سی بچی دکھائی دی جو چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے زینی سے مخاطب تھی.
بچے، آپ نے مجھے بلایا؟ زینی نے اس بچی کے پاس جا کر اس سے پوچھا تو وہ تیزی سے اپنے سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ آپی وہ میری امی وہاں بے ہوش ہو گئی ہیں، پلیز میری مدد کریں، ایسا نہ ہو کہ انہیں کچھ ہو جائے، پلیز آپی چلیں میرے ساتھ۔